العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ صلوات اللہ کا بنایا ہوا پسندیدہ دین بے شک اسلام ہے، اور اگر کسی نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کیا تو اللہ اس کی اس پسند کو اور اس دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور ایسا شخص یا ایسی قوم یا ایسا علاقہ کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ باوز بلند صلوات۔ جس دین اسلام کو اللہ نے اپنا دین قرار دیا ہے، اس دین کو بچانے والی اور اس کو محفوظ رکھنے والی، قیامت تک محفوظ رکھنے والی ہر پاکیزہ کوشش کا نام حسینیت ہے، اور دین کے خلاف، دین کو نقصان پہنچانے والی اور دین کو مٹانے والی ہر خبیث سازش کا نام یزیدیت ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم حسینیت سے محبت رکھتے ہیں اور یزیدیت سے نفرت رکھتے ہیں۔ حسینیت کو زندہ باد فقط کہتے ہی نہیں
بلکہ زندہ باد رکھنے میں ہمارا کردار ہے، اور ہم یزیدیت کو فقط مرد آباد کہتے ہی نہیں بلکہ یزیدیت کو مرد آباد بنانے میں بھی اس قوم کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند منان ہمیں حسینیت کے لیے زندہ رکھے، حسینیت پر موت عطا فرمائے اور حسینیت پر بھی ہمارا حشر فرمائے۔ جو ان دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہے بآواز بلند صلوات۔ اس آیت کریمہ پر ذرا تھوڑی تفصیلی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ تو نہیں ٹائم، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کسی نے غیر اسلام کو دین بنایا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ یقیناً خسارہ اٹھائے گا۔ پورا دین بنانا یا تھوڑا سا دین بنانا بھی اسی کیفیت کا شکار ہے۔ ایک ہے مکمل دین، ایک ہے دین کے کچھ حصے، دین کے کچھ احکام، دین کے کچھ عقائد، دین کے کچھ معارف، دین کی شریعت، دین کا حلال، دین کا حرام، دین کا مستحب، دین کا مکروہ، دین کا مباح، احکام خمسہ یہ بھی دین ہیں، اور اصول دین 5 ہیں یہ بھی دین ہے۔ کیا خیال ہے، اللہ نے سارا دین بنانا اپنے ذمہ لیا ہے یا ادھورا دین بنانا اپنے ذمہ لیا ہے؟ اور کیا دوسروں کو، کسی کو دین کا کچھ چھوٹا سا حصہ بنانے کی بھی اس نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ بآواز بلند صلوات۔ اصول دین 5 ہیں جن پر ایمان رکھنا، جن پر اعتقاد رکھنا، جن کو دل کی گہرائی سے ماننا، جن پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان اصول دین میں کوئی اضافہ کر دینا یا کوئی کمی کر دینا، کسی چیز کو اپنی مرضی سے اصول دین میں شامل کر دینا یا کسی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق اصول دین سے خارج کر دینا، کیا اللہ لن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کا فرمان اس کے لیے کہہ رہا ہے جو دین مکمل بنائے یا کوئی دین کا ایک حکم بھی اپنی مرضی سے بنائے تو اس پر بھی یہی آیت اطلاق ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کے دور میں، ہمارے عصر میں جو کچھ آج کل سسٹم چل رہا ہے، نظام چل رہے ہیں، اس میں 3 بنیادی ادارے ہر سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مقننہ، ایک ہوتی ہے عدلیہ اور ایک ہوتی ہے انتظامیہ۔ تو جو ہے مقننہ عموماً پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس ملک کی پارلیمنٹ ہے یا جس ملک کی اسمبلی ہے، مرکزی یا صوبائی، وہ اس ملک کے باسیوں کے لیے دستور بنائے، قانون بنائے اور ان کی ذمہ داری نبھائے۔ دستور ساز اسمبلی، قانون ساز اسمبلیاں قانون بناتی ہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ اس قانون کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس پر مقررہ سزا عائد کرتی ہے، اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کسی نے قانون کی مخالفت کی ہے یا قانون کی مخالفت نہیں۔ یہ جو
آپ کے وکلاء ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، بیورٹ لا ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ عدالت میں جا کر قانون بناتے ہیں یا قانون کی تشریح کرتے ہیں؟ قانون کے اوپر بحث کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ اس میں حصہ شامل کرتے ہیں اپنی مرضی کا، نہ جو قانون بنا ہوا ہے اس بنے ہوئے مقننہ کے قانون کے مطابق عدالت کا تعاون کرتے ہیں کہ یہ جو مدعی مدعا علیہ کا مسئلہ ہے اس میں آیا مدعی کا دعویٰ قانون کے مطابق ہے یا نہیں، اور مدعا علیہ نے قانون کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس میں وکلاء تعاون کرتے ہیں۔ وکلاء کا کام نہ قانون بنانا ہے، نہ قانون میں کوئی کمی بیشی کرنا ہے، یہ کام فقط قانون کو بیان کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے آیا قانون کے مطابق دعویٰ آیا ہے یا قانون کے خلاف آیا ہے، مدعا علیہ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ آج کل ماشاءاللہ آپ کا پاکستان بڑے بڑے اوپر والے عہدوں پر بیٹھنے والوں کے بارے میں کیسے لڑ رہا ہے۔ عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، وکلاء اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں یا قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ قانون بنانا ان کا اختیار، حتیٰ کہ چیف جسٹس وغیرہ بھی ملک کے لیے قانون بناتے نہیں، البتہ بنے ہوئے قانون کی تشریح ضرور کرتے ہیں کہ قانون کا سے مراد کیا ہے، قانون کی تفصیلات کیا ہیں۔ خود سے اپنی مرضیاں قانون میں شامل کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ بنے ہوئے قانون کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن نیا قانون بنا چھوڑنا یہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ باواز بلند صلوات۔ قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ مقننہ کو ہے، اسمبلی کو ہے، سینٹ کو ہے، پارلیمنٹ کو ہے۔ یہ ادارے بنائے جاتے ہیں قانون بنانے کے لیے۔ انتظامیہ وزیر اعظم سے لے کے نچلے حصے تک یہ ادارہ بنتا ہے قانون چلانے کے لیے اور قانون کے نافذ کرنے کے لیے، اور عدلیہ اس امر کا فیصلہ کرتی ہے کہ خلاف ورزی قانون کی ہوئی ہے یا قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ اسلام اللہ فرماتا ہے میرا دین ہے۔ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے اور اللہ نے اس پہ سائن کیے ہیں؟ جی ذرا تھوڑا سا قابل توجہ ہے یہ جملہ۔ کسی اور ہستی نے بنایا ہے اور اللہ نے اسے منظوری دی ہے، یا بنایا ہی اللہ رب العزت نے ہے؟ مثلا توحید کسی نے بنائی ہے یا اللہ نے بتائی ہے؟ اپنے آپ کو وحدہ لا شریک بتانا اور اپنا کسی کو شریک نہ بنانے دینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اگر اللہ کو یہ پسند ہوتا تو کسی کو تھوڑا بہت شریک بنانے کی اجازت دے دیتا۔ چلو 1% صحیح، 2% صحیح، بھئی اتنے یہ 1-2% کام جو ہیں یہ میں فلانے کے ذمہ لگا رہا ہوں، باقی سارے کام میرے ہیں۔ تھوڑا سا حصہ، مثلا 7 زمینیں ہیں اگر تو 1 زمین وہ بنائے گا، اگر اتنے سورج ہیں تو 1 سورج وہ بنائے گا، اتنی کہکشائیں ہیں 1 کہکشاں فلانے کے ذمہ ہیں وہ بنائے گا۔ کیا ایسا سلسلہ ہے؟ جی سارے اس امر پر متفق ہو کہ اس پوری کائنات کو مجموعی طور پر اللہ نے بنایا ہے یا اس کے ہر ذرے کو اللہ نے بنایا؟ ہر ذرہ، ہر پتا، ہر قطرہ، ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ اور وہ اس بات پر بڑی سختی کرتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم،
اگر تم میرا کسی کو شریک مانو گے، خواہ ایک ذرے میں بھی میرا شریک مانو، تو تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ تو شرک کو اللہ ایک ذرے تک بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ پوری کائنات کا وحدہ لا شریک بنانے والا ہے۔ اسی طرح نبی بنانے کا اختیار، یہ اختیار بھی اللہ کے پاس وحدہ لا شریک حوالے سے ہے، یا کوئی اکا دکا نبی 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی اکا دکا نبی اس نے کسی اور کو بنانے کا اختیار دیا ہے؟ جی کس نے بنائے ہیں؟ سارے نبی۔ پھر رسولوں میں سے، نبیوں میں سے جو رسول بنائے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ ان میں سے جو اولو العزم بنائے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ اور ان سب کا جو سردار بنایا ہے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں وہ کسی کو شریک ماننا پسند نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے کہ میں عادل ہوں، میں ہمیشہ سے عادل تھا، ہمیشہ عادل ہوں اور ہمیشہ عادل رہوں گا، حتیٰ کہ آخرت آ جائے گی اور محشر برپا ہو جائے گا اور وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ کیا خیال ہے، دنیا کے فیصلے بڑے ہیں یا محشر کے؟ جی دنیا میں تو فیصلے اس قسم کے نہیں ہیں جو کہ محشر میں ہونے ہیں۔ تو محشر میں جو ہمیشہ کی جہنم یا ہمیشہ کی جنت کے فیصلے ہونے ہیں، آیا ان میں بھی اس نے عدل کرنا ہے یا تھوڑا سا عدل سے ہٹنے کی بات بھی جائز ہے؟ جی عدل در مقابلے ظلم ہوتا ہے۔ اگر عدل نہ ہو، خواہ ایک ذرہ برابر بھی عدل کی خلاف ورزی ہو، تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور اللہ ہرگز 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 ظلم نہیں کرتا، نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کو پسند نہ خود کرتا ہے نہ کسی کے ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ظلم تو نہیں کرتا، عدل کرتا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے، اس کا نام ہے فضل۔ ایک تیسری چیز کیا ہے؟ ظلم، عدل، فضل۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حقدار کو پورا حق نہ دیا جائے اور اس سے تھوڑا سا بھی اگر کم تر دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اگر آپ نے کسی مزدور کے ساتھ 1,000 روپے طے کیا ہے اور وہ 1,000 روپے کا حقدار ہو گیا ہے، تو اب 1,000 میں سے 1 پیسے کی کمی بھی ظلم ہے، اور اللہ اس ظلم کو پسند نہیں۔ عدل کیا ہے؟ جتنا حقدار ہے اتنا حق دو، یہ عدل ہے۔ لیکن کیا اللہ نے فقط عدل کرنا ہے یا عدل کیا ہے، یا اللہ فضل کرنے سے محبت رکھتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ جتنے کا حق ہے اس سے زیادہ دے دو، جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ فضل ہوگا۔ اب آپ خیال کیجئے، اس وقت دنیا میں
جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یا ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے یا ہر لمحے ہمیں دے رہا ہے، فرض کیجیے یہی ہماری زندگی جو اس نے ہمیں دے دی ہے، یہ اس کا عدل ہے یا اس کا فضل ہے؟ باواز بلند صلوات۔ مثلا جن کو زندگی نہیں ملی آج تک، ان پہ ظلم ہے؟ وہ کوئی حقدار ہے اس بات کے کہ اللہ انہیں زندگی دے؟ زندگی دینا ہی اس کا فضل ہے، اور یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اس کا فضل ہمیشہ جاری رہے گا، اور اس کا نام جنت ہے۔ جتنا رزق دیتا ہے اس کا فضل ہے، زندگی دیتا ہے اس کا فضل ہے۔ میرے خیال میں آپ کسی کو 5 روپے اضافی دے دیں نا، 100 روپے کا وہ حقدار ہو، آپ 105 دے دیں، آپ کا تو 5 روپے کا فضل ہے۔ ذرا غور کیجئے اللہ کتنا فضل کر رہا ہے۔ وہ کسی عارف نے کہا تھا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن وڈیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ۔ یہ جو بخشش ہے، توبہ کو قبول کر دینا ہے، گناہوں کا بخش دینا ہے، حر جیسوں کو بخش دینا ہے، آیا یہ بخشش عدل ہے یا فضل ہے؟ کیا ہے؟ ورنہ جو جرم کرے، عدل تو یہ ہے کہ جتنا جرم اتنی سزا، عدل تو اس کا نام ہے نا، جتنا جرم اس کی سزا۔ لیکن فضل کس کا نام ہے؟ نہ فقط سزا معاف کر دی جائے بلکہ اوپر سے اتنا فضل کیا جائے کہ سارے امام حر کی قبر کو سلام کرتے نظر آئے۔ تو آپ اللہ سے عدل کے طلبگار ہیں یا فضل کے طلبگار؟ جی، جو اس شب عاشور اللہ سے فضل چاہتا ہے، بآواز بلند صلوات کرو۔ یہ اتنی ساری دعائیں، اتنی سارے برقے آئے، پرچے ہوئے، اور میں نے ان کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور اللہ سے دعا مانگنے میں شامل ہوا۔ فرمائیے یہ جو کچھ دعائیں مانگتے ہو آپ، اس کا فضل چاہتے ہو یا اس کا عدل چاہتے ہو؟ جی، بیٹا دو، شفا دو، رزق دو، جو کچھ بھی مانگ رہے ہو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر آج تک اس نے نہیں دیا تو تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ جن کو بیٹا اللہ نے نہیں دیا، کیا ان پہ ظلم کیا ہے؟ نہیں۔ جب دے گا تو کیا ہوگا؟ فضل ہوگا۔ اور وہ فرماتا ہے یہی تو ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں فضل کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ سب کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی ان محبوب اور معزز ہستیوں سے وابستہ ہوئے ہیں کہ جن کو راضی رکھنا اللہ پسند کرتا ہے اور ان کے نام پر سارے فضل کرتا ہے۔ اللہ آپ اس سے درخواست تو کر سکتے ہیں، دعا تو مانگ سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کہے نہیں تجھ پر لازم ہے میری بات ماننا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں چھپ کے بات کرنے کا مقام ہے، وہاں اکڑ کے گفتگو کرنے کا مقام۔ جو اللہ کے مقابلے میں اکڑے گا وہ فرعون بن جائے گا، جو فرعون بن جائے گا وہ قابل لعنت ہو جائے گا، ہمیشہ کی جہنم کا حقدار تو ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین میں اپنی مرضی کا کوئی اصل شامل کرنا یہ بھی ہمارا اختیار
نہیں ہے، نبی بنانے کا اختیار ہمارا نہیں ہے، رسول بنانے کا اختیار ہمارا نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات پہ بھی تھوڑی سی توجہ ہو جائے، امام بنانے کا اختیار، ذرا آپ اپنا عقیدہ بتائیے، اور کیا سارے مسلمان یہی مانتے ہیں کہ امام بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو خود بناتے ہیں؟ جی، امام خود بناتے ہیں یا اللہ کے بنائے کو مانتے ہیں؟ بلکہ وہ یہ اختیار اللہ کو دیتے ہی نہیں، ان کے نظریے کے مطابق یہ اختیار اس نے عوام کے حوالے کر دیا ہے، مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مسلمان جس کو چاہیں اپنا امام بنائیں، وہ ان کی اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، ہمارے ایک جنرل صاحب نے ریفرنڈم کرایا تھا کہ تم اگر مجھے رائے دو گے تو میں کیا ہوں؟ امیر المومنین۔ آیا اللہ بناتا ہے، یہ بندے بناتے ہیں؟ امام المتقین کون بناتا ہے؟ یعصب الدین کون بناتا ہے؟ رحمت للعالمین کون بناتا ہے؟ توجہ کیجیے، اللہ تو توجہ طرف نقطہ یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم، تغییر، تبدیلی کا جواز نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، توحید دین کا حصہ ہے، عدل دین کا حصہ ہے، نبوت دین کا حصہ ہے، امامت دین کا حصہ ہے، اور قیامت پر ایمان۔ قیامت کون بنائے گا؟ قیامت کے فیصلے کون کرے گا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اگر تم پسند کرو گے اپنی مرضی کا دین جو غیر الاسلام ہوگا تو میری بارگاہ میں کبھی قبول، اور اس کا نتیجہ تمہیں آخرت کے خسارے کی شکل میں ملے۔ یہ تو ہے اصول دین کا حصہ۔ کیا دین کا حصہ فروع دین کا بھی ہے؟ جی، فروع دین میں ایک حصہ عبادات کا ہے۔ اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اس عبادت کو عبادت بنانا کس کا اختیار ہے؟ مجلس امام حسین کی عبادت ہے، کس نے بنائی؟ کس نے اجازت دی کہ تم میرے حسین کے ذکر کے لیے جمع ہوگے تو میں اسے اپنی عبادت سمجھوں گا؟ اس کو کہتے ہیں نا شریعت۔ فروع دین کا دوسرا نام کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت بنانا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ پوری شریعت بنانا اللہ کا اختیار ہے، یا شریعت کا ہر حکم بنانا بھی اللہ کا اختیار ہے؟ اور اس نے بنائے ہیں حکم یا بھی کچھ رہنے دیے ہیں؟ شریعت کامل نازل کی ہے یا کچھ رہنے دی ہے، اور آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ حصہ تم بنا لینا؟ توجہ رہے، کیوں ہم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج جب میرے علی کا ہاتھ پکڑ کر میرے رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا ہے، تو آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تم پر اپنا یہ احسان اور اپنی یہ نعمت تمام کر دی ہے، اور اب یہ اسلام مکمل مجھے پیارا ہے، اور اس میں کسی ترمیم تغییر کی اجازت نہیں۔
محمد کی نقوی با آواز بلند سروا ان سب ازاداران کی عافیت کے لیے بآواز بلند تو میں جس بات پر زیادہ تاکید آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت بھی مکمل ہے، بنانے والے نے ادھوری نہیں بنائی بلکہ پوری بنائی ہے۔ اس کا ہر حکم اس نے بنایا ہے، اس کا ہر واجب اس نے بنایا ہے، اس کا ہر حرام اس نے قرار دیا ہے، اس کا ہر مستحب اس کی طرف سے ہے، اس کا ہر مکروہ اس کی طرف سے ہے، اس کا ہر مباح اس کی طرف سے ہے۔ کسی حکم کی کسی اور کو بنانے کا اختیار اس وحدہ لا شریک نے نہیں دیا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ جو میرے اسلام سے ہٹ کر پورا دین بنائے گا تو بھی ایک حکم بنائے گا، یہ نقطہ قابل غور ہے، پورا دین بنائے جہنم جائے گا، یا بنائے خود اور منسوب کرے میری طرف، ایک حکم فقط، میں نے واجب نہیں کیا وہ اسے واجب کر دے، میں نے اسے مستحب قرار نہیں دیا وہ اسے مستحب بنا دے، میں نے اسے حرام قرار نہیں دیا وہ اسے حرام کر دے۔ تو واضح ہے کہ جب بنائے گا خود اور نسبت دے گا اللہ کی طرف تو اللہ فرماتا ہے تیرا بنا ہوا مجھے قبول نہیں، تیرا بنا ہوا مجھے قبول۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع کرتے ہیں؟ بولیے، ہر رکعت میں رکوع کتنے کرتے ہیں؟ ایک۔ سجدے کتنے کرتے ہیں؟ دو۔ اب اگر میں اکیلا یا کوئی اور اکٹھے ہو کر، ایک پوری قوم، ایک پوری جماعت، ایک پورا گروہ، ایک پورا ملک اکٹھا ہو جائے اور فیصلہ کرے کہ آج کے بعد نماز میں ہر رکعت میں 2 رکوع کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ووٹ بھی بہت سارے ہوں، ہر رکعت میں کتنے رکوع؟ 2۔ حامی ہو جائیں 1 کروڑ، 10 کروڑ بندے حامی ہو جائیں اس نماز کے جس میں 2 رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ صبح کی نماز 2 رکعت 10 رکعت، ظہر کی نماز ہر رکعت میں 2 رکوع، کیا خیال ہے یہ اللہ کو قبول ہے؟ جی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پسند اللہ کو نہیں ہے۔ آخر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسی 2 رکوعوں والی نماز ایک بندے نے کروڑ رکعت پڑھی ہو، کتنا اجر اسے ملے گا؟ کچھ بھی نہیں زندگی سے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں جہنم میں پھینک دے گا؟ اس لیے کہ تو نے میرے اختیار کو سلب کر کے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں، تم میری مرضی کے پابند ہو۔ اللہ جو 14 ہستیاں ہم معصوم مانتے ہیں، ویسے تو سارے انبیاء معصوم ہیں، لیکن پاک پیغمبر کے زمانے میں ہم کتنے معصوم مانتے ہیں؟ 14۔ یہ 14 معصوم اللہ کے حکم کے پابند ہیں یا اپنی طرف سے کچھ شامل کر لیتے ہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس لیے کہ آپ یہاں بسا اوقات بعض لوگ اپنی باغیں کھول دیتے ہیں، جو دل میں آئے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ سید الانبیاء امین ہے یا امین نہیں ہے؟
امین ہے کس چیز کے؟ اس نقطے کو سمجھنا ہے نا. یہ جو روزانہ تعریف کرتے ہو کہ کافر مشرک دشمن بھی مانتے تھے کہ رسول اکرم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، ان کی بات یا ان کے فرمان میں کہیں ذرہ جھوٹ نہیں ہوتا اور کہیں امانت میں خیانت. وہ کون سی اونچی امانت ہے جس میں فقط رسول ہی امین ہے، کسی اور کو اللہ نے وہ امانت دی نہیں. وہ تیرا دین ہے. اللہ نے اپنا دین بنا کر کس کے حوالے کیا ہے؟ پاک رسول کے. رسول اس میں اپنی مرضی کے مطابق کمی بیشی کرتے رہتے ہیں یا امانت کو من و ان پہنچاتے ہیں؟ قرآن آیا امانت، قرآن کا علم آیا امانت، شریعت آئی امانت، شریعت کا ہر حکم آیا امانت، حلال آیا حلال بتایا، حرام آیا حرام بتایا، واجب آیا واجب بتایا، حرام جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا گیا اس امین نے اس میں ایک ذرہ پر بھی خیانت نہیں. امام حسین کا کردار کیا ہے؟ آج حسینیت ہے، آپ عزاداری کی مجلس میں بیٹھے ہیں، شب عاشور ہے. کیا خیال ہے امام حسین نے بھی کوئی عظیم احسان کیا ہے یا نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ عظیم احسان یہ ہے، یزیدیت نام ہے دین میں ملاوٹ کرنے کا، حسینیت نام ہے دین کی امانت کی حفاظت کرنے کا. یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ یہ جو یزیدیت مرد آباد کا نعرہ آپ لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو یہ سمجھایا تو جائے کہ حسینیت کیا ہے جس کو زندہ باد کرنے کے لیے سر کٹاتے ہو، اور وہ یزیدیت کیا بلا ہے کہ جس کو مرد آباد کہتے ہو اور لوگ آپ کا سر کاٹتے ہیں. آپ کہتے ہیں کاٹ دو، سر کٹ سکے گا، لیکن نہ حسینیت زندہ باد سے پیچھے ہٹیں گے نہ یزیدیت مرد آباد سے پیچھے ہٹیں گے. لبیک یا حسین کائے کے لیے؟ آخر لبیک جو کہتے ہو ادھر سے بلایا جائے گا تو لبیک کہو گے نا، اگر بلاوا آئے گا تو کس لیے؟ اس مشن کے لیے جو کربلا میں انجام دیا گیا، اسی مشن کے لیے ہوگا نا بلاوا، اور آپ لبیک کہیں گے. وہ مشن کیا تھا جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا گھر بھی دے دیا، اپنی خواتین کی بھی حرمتی بھی برداشت کر لی، اور یہ سارا کچھ برداشت کیا؟ کیا مقصد تھا؟ اور آپ اگر لبیک کہتے ہوئے جائیں گے اور آپ سر کٹائیں گے، آپ کا بھی کوئی مقصد ہوگا یا نہیں؟ جواب، دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے تیرے آقا نے اپنا سب کچھ دے دیا. یزید کیا چاہتا تھا؟ میری بیعت کر، مشہور یہی ہے نا.
اگر بیعت نہیں کرتا تو جواب میں سر آئے. اور آخر یہی ہوا. مولا امام حسین نے انکار بیعت پہ اصرار کیا. یزید نے اپنے گماشتوں کے ذریعہ امام حسین کا سر کٹوا دیا. سر کٹوانے سے پہلے ان کے جو عزیزان تھے، ان کے جو مخلصین تھے، ان کے جو احباب تھے، ان کے جو اصحاب تھے، انہوں نے کہا یوں تو اسے سر نہیں کاٹنے دیں گے، پہلے ہمارا کٹے گا. یہی شب عاشور ہے نا. امام حسین کیا فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو جو جمع تھے؟ چراغ بجھایا، خیمے میں جمع کیا، کیا فرما رہے تھے؟ یہ مجھ سے بیعت مانگتے ہیں، میں نے بیعت کرنی نہیں، انہوں نے انکار بیعت کے جرم میں مجھے شہید کرنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے. تم سے ان لوگوں نے بیعت نہیں مانگی. توجہ ہو رہی ہے بات کی؟ جتنے جانثار اکٹھے تھے، 72 کہتے ہو، 72 سے کم و بیش کہتے ہو، اولاد رسول بھی تھی اور اصحاب رسول بھی تھے اور امت کے مخلصین بھی تھے. جتنی تھوڑی تعداد تھے تو صحیح نا. ان کو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے قتل کریں گے اس لیے کہ میں ان کی بیعت نہیں کروں گا. تم سے انہوں نے بیعت نہیں مانگی، لہذا تمہیں قتل کرنا ان کا اصل مشن نہیں، ان کا اصل مشن مجھے قتل کرنا ہے. اب چراغ بجھ گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی شرمندگی محسوس نہ کرو. جو جان بچانا چاہتا ہے چلا جائے. میں اپنی بیعت کی رسی بھی اتار رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب بتائیے جانثاروں نے کیا کہا؟ اس نقطے پہ رونے کے لیے سننا ہو رہا ہے، تھوڑا سا توجہ. ان جانثاروں نے سب سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس نے، اس کے بعد مسلم ابن اوسیہ نے، زہیر ابن قین نے، اور پھر یکے بعد دیگر سب نے کیا کہا؟ مولا ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ آپ کا سر کاٹیں اور ہم دیکھتے رہیں یا ہم چلے جائیں؟ نہ، پہلے ہماری قربانی ہوگی تو آپ کی قربانی ہوگی. ہم راستے میں دیوار ہیں. جب یہ آپ کو بیعت نہ کرنے کے جرم میں ماریں گے تو پہلے ہمیں ماریں. اس لیے کہ ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ یہ ہم زندہ رہیں اور آپ مارے جائیں. تو میرا عرض یہ ہے کہ وہ بیعت کیا شے ہے جس کا انکار امام حسین کر رہے ہیں؟ کوئی اتنی اہم تو ہے نا بیعت کہ یزید لیے بغیر رکتا نہیں، حسین کسی قیمت پر کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا چیز وہ؟ جواب یہ ہے، سر جھکا میرے سامنے، اب تیرے نانے کا دین نہیں چلے گا، میرا دین چلے گا. باقی تو سارے میری بیعت ہو چکے. اکثریت بیعت ہو گئی تھی یا نہیں؟ ہو گئی تھی نا اکثریت. کن کی؟ کافروں کی طرف سے بیعت ہوئی تھی یا مسلمانوں کی طرف سے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی طرف سے. محمد اب مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے تھے، محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یزید جیسے کی بیعت کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ ان کو لا الہ الا اللہ کا پتہ تھا نہ محمد رسول اللہ کا پتہ تھا. دوسرے الفاظ میں لا الہ الا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے مقابلے میں پورا دین یا ایک حکم دین کا بنانے کے اوپر مصر ہو تو تم لا الہ الا اللہ والو
اس کے مقابلے میں آ سکتے ہو، اس کے تابعدار نہیں بن سکتے ہو۔ اسی طرح جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی جب دین بناتے نہیں، دین کے امین ہیں، تو یہ کون آ گیا ہے کہ جو اللہ کے دین میں اپنی مرضیاں شامل کر کے ایک نیا دین گھڑنا چاہتا ہے، خواہ ایک نیا حکم شروع کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو کبھی بھی کسی دوسرے کو دین میں مداخلت کی اجازت، اگر وہ طاقتور ہو جائے گا اس کے بعد بہت سارے بدماش اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ مار ڈالے گا، مار ڈالے، سر کٹوا سکتے ہیں، دین میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو رہے میرے عزیز دوستو، لا الہ الا اللہ فقط زبان کی نوک سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو تیری ذمہ داری کیا ہو گئی، جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو تیری ذمہ داری، اور جب علی ولی اللہ پڑھ لیا تو ذمہ داری ہو گئی یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ دین بنانے والا، رسول دین لانے والا، علی اولاد علی دین بچانے والے، اگر کوئی خبیث آئے اور وہ دین میں مداخلت کرے تو وہ لا الہ الا اللہ کا بھی دشمن، محمد رسول اللہ کا بھی دشمن، اور علی اللہ کا بھی دشمن۔ ہم ایسے دشمن کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتے۔ مرد تو مرد، خواتین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ ہم سارے ظلم برداشت کریں گی، لیکن یزید تجھے اپنے نانے کے دین میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ یاد ہے آپ کو، بار بار میں یہ جملے دہرایا کرتا ہوں اور کبھی کبھی توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے۔ یا یزید جملے ہیں خطبہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ کہاں خطبہ دے رہی ہیں؟ شام کے دربار میں۔ یزید سامنے بیٹھا ہے یا چھپا ہوا ہے؟ سامنے بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور جگہ خطبہ دے رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس بی بی کو ساتھ لے جاؤں جو یزید کے سامنے کھڑے ہو کر اسے للکارے اور کہے تیرے مشن کو ناکام کرنے والی یہ زینب کبریٰ آئی ہوئی ہے۔ مصائب تو کوئی کم نہ تھے بی بی پر، مصائب کے تو پہاڑوں سے گزر رہی تھی، مصائب کے سمندروں سے گزر کے آئی تھی۔ ایک خاتون کے لیے تو ایک چھوٹی سی تکلیف بھی ہمت کو پست کر دیتی ہے، لیکن اللہ جانی یہ کیسے ہمت کا پہاڑ تھی۔ یا یزید کت کیدک وسع سعیک وناصب جہدک، کر جو چالے چلتا ہے چل، جو تیرے بس میں ہے کر۔ اب سارے تیری بیعت ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر تیرا حکم چلتا ہے۔ تو کہتا ہے فلانے کو قتل کر دو، قتل کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے فلانے کو گرفتار کر دو، گرفتار کر دیتے ہیں، تیرا آرڈر ہوتا ہے چادریں چھین لو۔ یہی حکم تھا نا، لوٹو تبرکات علیو بطول کو، تو یہ یزیدی حکم تھا نا، اس میں عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ کر لے جو تیرے ماننے والے ہیں، تیری وجہ سے جو بھی ہم پر ظلم ڈھا سکتے ہیں ڈھائیں، ہم برداشت کریں گی، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منصوبے ناکام رہے گا، نہ میرے نانے کے دین کو مٹا سکے گا۔
لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اتنی سخت کیوں ہے زینب کبریٰ؟ تھوڑا سا کمپریوز کیوں نہیں کر دیتی؟ تھوڑا سا جھک جائے، تھوڑی سی مسالت کر لے. ایک خاتون ہے، اگر جھکے تو علی کی بیٹی نہیں، اگر جھکے تو نانے کی نواسی نہیں، اگر جھکے تو اللہ کی کنیز نہیں. تقاضۂ عبودیت خدا، تقاضۂ کلمہ رسالت اور تقاضۂ کلمہ ولایت یہ ہے کہ جو ظلم آئے برداشت کرو، لیکن دین میں ملاوٹ کی اجازت. اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں، یزیدیت نام ہے دین میں اپنی مرضیاں شامل کرنے کا، اور حسینیت نام ہے دین کو خالص رکھنے کا، کسی کی اس میں مرضی شامل نہ ہو. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کل یہ جو طرز چل نکلی ہے آپ کے اہل منبر کی طرف سے، افسوس، صد افسوس، ہوں کربلا والے اور دین میں اپنی مرضیاں شامل کریں. کربلا تو نام ہے اپنی مرضیوں کی نفی کرنے کا، اور یہ کربلا کا نام لے کر اپنی مرضیاں شامل کریں دین میں. نہ نماز میں کوئی ترمیم جائز ہے، نہ روزے میں کوئی ترمیم جائز ہے، نہ حج میں کوئی ترمیم جائز ہے. لین دین کے معاملات میں بھی قانون کی پابندی ہے. کون اللہ کے قانون کے چہرے کو مس کرنے کا حق رکھتا ہے؟ حسینیت تو محافظ ہے، قانون خدا ہے. اب ذرا دیکھ ان ہستیوں کا عہد کتنا بلند تھا، جن کی زندگی کو دیکھا جائے تو کائنات میں ان سے قیمتی زندگی کسی کی نہیں ہے. ذرا اس جوان کا جائزہ لو کہ جو کھڑا ہے اپنے بابا کے سامنے اور اذن رخصت مانگ رہا ہے. کون ہے وہ جس کے بارے میں امام حسین نے اس طرح ترجمانی کی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح قنوت کی شکل میں جمع کیے اور اپنی سفید ریش کو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کے آسمان کی طرف بلند کیا. رو بھی رہے تھے اور فرمائے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے اللہ تو گواہ ہے نا، وہ جوان جا رہا ہے جس کو اگر صورت تو نے اپنے رسول والی دی تھی اور شبیہ رسول بنایا تھا تو یہ فقط صورت میں شبیہ نہیں، سیرت میں بھی شبیہ ہے. چلتا ہے تو محمد ہے، بولتا ہے تو محمد ہے، اخلاق ہے تو محمد ہے، سیرت ساری محمد والی ہے، صورت بھی محمد والی، سیرت بھی محمد والی. اور پھر اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک زرنا. اے میرے اللہ، جب سے ہمارا نانا ہم سے جدا ہوا ہے اور ہم چاہتے تھے کبھی بھی کہ اپنے نانے کے چہرے کی ایک مرتبہ پھر زیارت کریں. عزادارو، آپ کے ہاں بھی رسم ہے، جو آپ کے بزرگان ہوتے ہیں نا، ان کے اچھے فوٹو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہو تاکہ کوئی مہمان آئے تو پتہ چلے یہ میرے دادی کی تفسیر ہے، یہ میرے بابا کی تصویر ہے. اگر آپ ملیں تو دیکھیں کہ میرے بابا کی، یعنی ہر وقت آپ کو اپنے بزرگان کی تصویر سے محبت ہے. اور وہ محبت اس امر کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بزرگان کی تصویر کی ہتک اور توہین کو برداشت نہیں کرتے. اب ذرا پوچھ حسین مولا سے کہ دل میں علی اکبر سے کتنی محبت ہے اور علی اکبر کے ساتھ ہوا ان ظالموں نے کیا کیا ہے. ایک تصویر کی توہین اگر اولاد برداشت نہیں کر سکتی تو بتا علی اکبر کے ساتھ دل میں کیا کیا ظلم نہیں کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں اے اللہ، جب کبھی نبی اکرم کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم اس جوان کی زیارت کر کے اس شوق کو پورا کرتے تھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
چونکہ نبی اکرم کو فوت ہوئے 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اللہ نے علی اکبر امام حسین کو کربلا سے 18-20 سال پہلے عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد درمیان میں بہت سارا عرصہ گزر گیا تھا۔ لوگ اگر چاہتے ہوں گے کہ ہم اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کریں تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ مدینے کا سفر کرتے ہوں گے، آتے ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ آپ تو جاتے ہیں نا، روضے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے مومنین آتے ہوں گے، آؤ ذرا ہمیں نبی کی صورت والا دکھاؤ، آؤ ہمیں نبی اکرم کی شکل والا دکھاؤ۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا، حضرت علی اکبر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہوں گے اور لوگ آ کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر کے پیغمبر کی زیارت کرتے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوست، ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین کی جب ولادت ہوئی ہے تو رسول اکرم کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، اور علی اکبر جوان تھے کربلا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر امام حسین نے بھی اپنے نانے کی جوانی کو دیکھا ہے تو علی اکبر کی شکل میں دیکھا ہے، اپنے نانے کے شباب کو دیکھا ہے تو علی اکبر کی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دے دی، لیکن ایک روایت کہتی ہے کہا ذرا اندر سے بھی اجازت لے لو نا، بیویوں سے بھی اجازت لے لو۔ روایت کے جملے یہی ہے کہ علی اکبر اندر جائے، عام فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خواتین چونکہ ان کی اپنی عزیزان تھیں، محرم تھیں، ان سے اجازت لے لو۔ میں پوچھتا ہوں، جب علی اکبر اندر گئے ہوں گے اور یہ ظاہر ہوا ہوگا کہ اب علی اکبر مقتل کو جا رہے ہیں، اب یہ جوان شبیہ پیغمبر مقتل کو جا رہا ہے، ان بیویوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس لیے روایت کہتی ہے بیویوں نے علی اکبر کا حالہ ڈالا اور فرمایا علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ لیکن علی اکبر کیسے رحم کرتے؟ علی اکبر نے کہا، گویا یہ کہا، ایک طرف دین بچانا ہے، ایک طرف جان بچانا ہے۔ جان بچاتا ہوں تو دین نہیں بچتا، دین بچاتا ہوں تو جان دینی پڑتی ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان خواتین سے اجازت مانگی اور باہر نکلے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نکلے دروازے سے اور اندر گریا اتنا زیادہ ہو رہا تھا جیسے کسی کا جنازہ نکل رہا ہو۔ حالانکہ علی اکبر تو زندہ باہر آ رہے تھے، لیکن گریا اتنا زیادہ تھا، بیویوں کا رونا اتنا زیادہ تھا جیسے جنازہ نکل رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا تو گھر میں جتنی خواتین ہوتی ہیں ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے، اور بڑی دیر تک جنازہ باہر مشکل سے آتا ہے، اس لیے کہ کبھی بہن پایا پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں پایا پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے ہمارے عزیز کو باہر نہ لے جاؤ، اس کو قبر میں نہ لے جاؤ۔ لیکن اللہ جانے علی اکبر تجھ سے کتنی محبت تھی اس کائنات کی سردار ذاتیوں کو کہ روتی رہیں اور علی اکبر چلے گئے۔ لیکن منظر کیا پیش آیا؟ علی اکبر جب مقتل میں گئے، بڑی خوبصورت جنگ لڑی، 120 ملاعین کو فنار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بدن زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ علی اکبر 3 دن کی پیاس تو پہلے سوار تھی، اب جنگ لڑنے کی وجہ سے، تلوار چلانے کی وجہ سے، نیزے کھانے کی وجہ سے علی اکبر کی پیاس میں اضافہ ہوا۔ واپس مولا کی خدمت میں آئے۔ اب منظر خود ذہن میں بنائیے، بدن زخمی ہے، لہو میں ڈوبا ہوا ہے، اور علی اکبر اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد ادھدنی۔ بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، بابا لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے والد گرامی اس مقام پر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا اتنی بڑی فاتحانہ جنگ لڑ کے آیا ہو تو باپ مجھے کہتا ہے، اے میرے فاتح بیٹے مانگ جو تو مانگے، میں تجھے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا
ذرا قلب امام حسین کا جائزہ تو لے۔ علی اکبر نے اتنی فاتحانہ جنگ کے بعد اور کچھ نہیں مانگا ہے تو حل الی شربت من الماء سبیل، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اب ذرا پوچھ اس باپ کے جگر سے پوچھ جس کا علی اکبر جیسا عظیم بیٹا ہے اور مانگ فقط ایک گھونٹ پانی کا رہا ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو ایک جنگ میں بھیجا تھا اور وہ زخمی ہو کے واپس آئے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے آتا ہوا دیکھا، لب خشک دیکھے، اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اپنے دست مبارک سے، آگے بڑھے اور کہا اے میرے بیٹے محمد، تجھے پیاس نے ستایا ہوا ہے، ذرا ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے پانی پلاؤں۔ امام نے مشکیزے کے تسمے کو کھولا، حضرت محمد ابن حنفیہ نے ہاتھ کو پیالے کی شکل دی اور امام نے پانی ڈالا، جی بھر کے محمد نے پیا، لیکن مشکیزے میں کچھ حصہ بچ گیا۔ اس وقت میرے مولا نے وہ پانی محمد ابن حنفیہ کی زرہ پہ ڈال دیا، یہ کہتے ہوئے محمد زرہ گرم ہو گئی ہوگی، تیرے بدن کو تکلیف دے رہی ہوگی، اب آؤ ذرا کربلا پہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ میرے مولا علی۔ یہ علی اکبر بھی تو آپ کا پوتا ہے، یہ علی اکبر آپ ہی کے لخت جگر ہے، اور یہ اپنے بابا سے ایک گھونٹ پانی کا مانگ رہا ہے۔ آپ نے تو مشکیزہ دے دیا تھا، اب کوئی ہے جو علی اکبر کو ایک گھونٹ پانی کا دے؟ یہی وجہ ہے آپ بھی روئیے، ہم بھی روئے۔ اے ہم شکل پیغمبر، تجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ اسی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ تو اپنے نانے کے دین میں کسی مداخلت کو برداشت نہیں کر رہا، اور نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کو امام حسین نے فقط اتنا کہا، اے علی اکبر ذرا میری زبان کو تو دیکھو۔ علی اکبر نے امام حسین کی زبان کو دیکھا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ لسانوں کا ای بس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ عزاداروں کیسے بتا دیا کہ جوان ہو کے جنگ لڑنا یہ کچھ اور ہے، اور بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا اس انداز سے زخمی ہونا، پانی مانگنا اور اس کیفیت میں جانا بوڑھے باپ کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن کہا اے میرے لخت جگر، نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، نانا رسول تیرے انتظار میں ہیں، بہت جلدی وہ تجھے اپنے کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ یہ کہہ کر علی اکبر واپس گئے۔ تاریخ کہتی ہے 120 پہلے مارے تھے، مزید اتنے جہنم واصل کیے کہ 200 کی تعداد تک مکمل ہو گئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں کہ علی اکبر زخمی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ ظالم بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن ایک حملہ ایسا ہوا کہ مرہ ابن منقذ ملعون کہتا ہے کہ یہ جوان بڑے ناز سے لڑ رہا ہے، میرے قریب سے گزرا تو اگر اس کی ماں کو اس کی ماتم میں نہ بٹھا دوں تو پورے عرب کے گناہ میرے اوپر آئیں۔ اللہ جانے کتنے خبیث نفس تھے اور کتنے نجس ذہن کے ملعون تھے، اور چند ٹکوں کے لیے کس حالت میں چلے گئے تھے۔ اگر اس کی ماں کو ماتم میں نہ بٹھاؤں تو میرے اوپر پورے عرب کے گناہ آئیں۔ بس آئیے عزادار و تیار ہو جائیے، علی اکبر کا گھوڑا اس ظالم کے قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ اس ظالم نے ایک نیزے کو تولا اور اس انداز سے مارا کہ علی اکبر کی پشت میں لگا۔ پشت میں نہ فقط نیزہ لگا بلکہ انی سینے سے باہر آئی، نیزہ پشت میں لگا،
انی سینے سے باہر آئی۔ مارنے والوں کا دستور یہ ہوتا تھا جو نیزہ مارتے تھے پھر نیزہ نکال لیتے تھے، لیکن اس قاتل ظالم نے مارا ضرور ہے نکالا نہیں ہے، مارا ہے نکالا نہیں ہے، سینے تک انی گھسی ہوئی موجود ہے اور نیزہ سینے میں اٹکا ہوا ہے۔ ابھی نیزے سے فارغ ہوا تھا کہ اس بدبخت ازلی نے تلوار کا وار علی اکبر کے سر اقدس پہ کیا، شبیہ رسول کا سر ٹکڑے ہوا، شبیہ پیغمبر کا سر ٹکڑے ہوا۔ آؤ جی بھر کر روئے، اس لیے کہ مولا اس رونے کو پسند کرتے ہیں، آقا اس رونے کو پسند کرتے ہیں۔ عزادارو میں کیسے عرض کروں، سینے میں نیزہ اٹکا ہوا ہے، سر پہ تلوار نے سر کو شگافتہ کر دیا ہے۔ علی اکبر کے لیے سنبھلنا گھوڑے کی زین پہ مشکل ہو گیا، نہ سنبھل سکے تھے تو کیا ہوا؟ عجیب ہے روایت کا قصہ۔ علی اکبر نے اپنے آپ کو زین سے گرنے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، اور دونوں ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا۔ اب یہ گھوڑے کی گردن میں ادھر سے ہاتھ آئے، لیکن کتنا ظلم ہوا، ظالموں نے نرغہ بنایا۔ علی اکبر کی پشت پہ اتنی تلواریں آئی، اتنی تلواریں برسیں کہ قطعوہ اربل اربا، ہزاروں مارنے والے، اکیلا رسول کی شبیہ نشانہ، قطعوہ اربل اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ زین پہ سنبھلنا ممکن نہ رہا۔ علی اکبر زین سے زمین پہ گئے، آواز آ رہی تھی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، یا ابدا، بابا میرا الوداعی سلام، بابا میرا آخری سلام۔ یہ الوداعی سلام امام کے لیے سب کا سخت ہوتا تھا۔ جو بھی شہید جاتا تھا اور کہتا تھا علیک من السلام تو مولا دوڑ کر اس کے جنازے کی طرف جاتے تھے، لیکن اب کسی عام شہید کا سلام نہیں ہے، علی اکبر کا سلام ہے، شبیہ پیغمبر کا سلام ہے، بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے کا سلام ہے، دل کے ٹکڑے کا الوداعی سلام ہے۔ امام بڑھے لیکن پہنچے تو کس کیفیت کو دیکھا؟ اگرچہ کہ بعض روایات کچھ منظر بھی بیان کرتی ہیں، لیکن جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علی اکبر ہم شکل پیغمبر خاک پہ پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور امام حسین اوپر پہنچے، لیکن کیا کریں؟ روایت کہتی ہے جھکے جھکے جھکے، اتنے جھکے، علی اکبر زمین پر تھا، امام حسین جھکتے گئے جھکتے گئے جھکتے گئے، حتیٰ وضع خطہ علی خطہ، علی اکبر کے رخسارے میں جا کے رخسارہ دیکھ دیا، چیخ نکل گئی مولا حسین کی، روئے بہت اور کہا قتل اللہ قوما قتلوک، اللہ اس قوم کو مارے جس نے تجھے شہید کر دیا، علی الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد دنیا کا مزہ ختم ہو گیا۔ اب حسین جی کے کیا کرے گا؟ ادھر امام حسین رو رہے تھے، علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا ہوا تھا، لیکن عزادارو علی اکبر کی آواز آ رہی تھی، کیا؟ ھذا جدی رسول اللہ قد جاء، رسول اکرم نانا مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوثر کا پیالہ ہے، اور فرماتے ہیں آ میرے پیاسے بیٹے، آ میرے پیاسے لال، میں تیرے لیے پانی لایا ہوں، بس اتنا ہی کہنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب شکل پیغمبر بیٹا زمین کربلا پہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، اور امام حسین کی کیفیت آپ خود سمجھ لیجئے۔ بس اتنا میں کہتا ہوں، اے میرے مولا حسین آپ کا کیا حال ہے؟ بیٹا تو پانی پی چکا، علی اکبر کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن اے علی اکبر تیری پیاس تو بجھ گئی، مجھے بتا تیرے بوڑھے بابا کا کیا حال ہوگا، تیرے ضعیف بابا کا کیا حال ہوگا؟ ان کا سفر تو ابھی جاری ہے، ان کا سفر تو ابھی جاری ہے۔ یہ تو بنی ہاشم کا پہلا ہم شکل پیغمبر جوان ہے جو کربلا کی سرزمین پہ سویا ہے، ابھی تو آگے سفر چلے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب عباس دین کو چھوڑے گے اور مولا کہے گے الا للکسرت ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، بلکہ وہ منظر بھی آئے گا جب چھوٹا سا علی اصغر ہوگا، مظلوم حسین کے سینے پہ ہوگا، ہرملے کا تیر آئے گا، علی اکبر کو ایک کان سے دوسرے کان تک چیر کے رکھ دے گا، اور امام حسین علی اصغر کو سینے پہ سنبھالیں گے۔ لیکن منظر کیا ہے؟ یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، 6 ماہ کا 3 دن کا پیاسا بچہ ایسے تڑپا جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ عزادارو، یہ منظر بھی تیرے مولا حسین نے برداشت کرنا ہے، اور سارے مناظر دل دوز برداشت کرنا ہے۔ لیکن ایک آخری جملہ سن لو، ابھی امام حسین کا لاشا اٹھانا تھا کہ کیا ہوا؟ حضرت زینب کبریٰ نے خیمے کو چھوڑ دختر زہرا برداشت نہ کر سکی، خیمے سے باہر آئی علی اکبر کے جنازے کی طرف۔ امام حسین کے لیے معاملہ سخت ہو گیا، ادھر جوان بیٹے کی لاش ہے، ادھر زہرا جائی آ رہی ہے، امام نے لاشے کو چھوڑ دی۔ بی بی طاہرہ کو سنبھالا، خیمے کی طرف لے گئے۔ لیکن میں اتنا کہہ کے مجلس ختم کروں گا، مولا آپ ایک مرتبہ پردوں کے اندر لپٹی ہوئی بہن کو بھی خیمے سے باہر آتا برداشت نہ کر سکے۔ خدا جانے اس جگر کا کیا حال ہے جس نے چادریں چھنی ہوئی دیکھی، بیویوں کو لٹتا ہوا دیکھا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب